امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتنے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان. تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ، تو فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ اللہ. پھر وہ پوری 1000 فوج نو خطاب کر دیا اپنے ساتھیوں نو، فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. فرمایا یزید تے یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر. وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا. اور وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْحِ، اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے. وَاسْتَأْثَرُوا، آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے نو لٹتے ہون اس ویلے جڑے چپ رہن نال حصہ وصول کرن. تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں. حسین دے پیچھے نماز پیچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا تو تسی اج کی سمجھ دیو 1400 سال تو بعد ساڑیاں تقریراں سن کے کسی نو اے تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسی دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لیاوے، اے تے پھر بات ہے نا. ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہون جی تے رسول اللہ دے نال مشابہت بھی رکھدے ہون جسمانی بھی. توجہ، وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا. حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین. احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا. حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو. جن کی یہ شانیں ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے. بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے. جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا. تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ویسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے نائک. تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اش کر اٹھے. کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث؟ توجہ، جیڑی امام حسین کو مروی کیوں جی؟ ہاں امام حسین تے تسی ویسے اش کر اٹھنا ہے. تے دسو یہ تنخواہ دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیا ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہون تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے. پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان. جدو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھائی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے،
ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کول جانا پینا۔ ہاں جی، یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جہدے نال تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوے اودے نال گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کردے، اے نہ ہوے تساں دینوں تو ہی چلے جاؤ۔ حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی سی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی، کیوں اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن، اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر۔ اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگ گیا۔ ہاں جی، تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر۔ اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجا توڑ گئے۔ ہاں جی، پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجا توڑ دیں دیں۔ ہاں جی، اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر۔ اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر فذكر الحديث بطولي قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا روى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عداد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه
الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرا حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب. امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیہو جہا سی, میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کیہو جیاں سن, حضور دیاں پلکاں کیہو جیاں سن, حضور دی پیشانی مبارک کیہو جہا سی, حضور دا سر اقدس کیہو جہا سی, حضور دے مبارک ہاتھ کیہو جہا سن, حضور دیاں کلائیاں کیہو جہا سن, حضور دے کندھے مبارک کیہو جہا سن, حضور دا سینہ